السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، اس پر ایک بہت بڑے شیعہ حضرات کے ایک بڑے ہیں، انہوں نے بہت تنقید کی ہے اس پر، اور وہ ایک بڑے بیان کرنے والے ہیں، بہت بڑی تعداد ان کو سنتی ہیں، وہ مانتے ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا میں، دل آزاری ہوتی ہے، لیکن وہ شعر علامہ اقبال کا جس پہ تنقید ہوئی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں لیکن وہ شعر ایسا نہیں کہ اس پر تنقید کی جائے، وہ شعر ایسا ہے کہ اس سے سیکھا جائے۔ 9-10 محرم کے بہت سے لوگ مجلسوں کے اندر روتے ہیں وغیرہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تعزیہ اور وغیرہ بہت ساری ایکسٹ ہیں، تو اسی کو لے کر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے کچھ پوائنٹس اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں، اس کو وضاحت کرتے کہ ان کا فکر، ان کی سوچ غلط ہے جو انہوں نے تنقید کی ہے، وہ شاید سمجھے نہیں، جبکہ دوسرے اور بھی اشعار ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں علامہ اقبال کو، لیکن اس شعر پہ کیوں تنقید کریے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے: کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ اہل رسول سے، مگر ہم یوں سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اتنی گہرائی سے علامہ اقبالی 4 اشعار کے اندر اختتام کر سکتے ہیں۔ یہ شعر آپ کو کچھ نہیں لگا ہوگا کہ یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، اور یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی، آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں گے یہ وہ شعر ہے جو کہ مطابق ہے، جبکہ اس کے دوسرا شعر، لیکن پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، اس کے بعد دوسرے اس پہ آتا ہوں۔ تو اس پر بہت تنقید کریے، کیونکہ مومن ظاہر سی بات ہے اپنے شہداء کا ماتم تو نہیں کرے، ماتم تو مرداؤں کا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے جب ہی بولا ہے کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین، ایک زندہ کے لیے کون روتا ہے؟ غم ہے، بہت ہے، عشق محبت بہت ہے، لیکن زندہ و جاوید کا ماتم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جب ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پہلی بار یہ تو شعر ہی اردو زبان کا ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کے اندر یہ اس کا جواب بھی دیا ہے، اب سنیے، آئیے میں سناتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ نغمہ ہندی ہے تو کیا، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لہہ تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لہہ تو حجازی ہے میرا، مطلب میں نے اردو زبان میں بات کی، ہندی زبان میں بات کی تو کیا ہوا، لیکن میری فکر تو اسلامی ہے، میری سوچ تو اسلامی ہے، میں کسی بھی زبان میں بات کروں لیکن میری سوچ، میرا دل اسلامی ہونا چاہیے، وہ حق پر مبنی ہونا چاہیے، پہلی بات۔ تو انہوں نے بولا یہ تو شعری اردو زبان کا ہے، اور یہ تو عربوں سے شروع، یہ تو عربوں کے دور میں ہوا ہے، اور یہ ہم تو عربی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور عربی اور عرب سے ہے ہمارا تعلق، تو حجاز سے ہے، تو یہ انہوں نے غلط بات کری، بہت ان کو کچھ ملا نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کے کچھ آیات پڑھی انہوں نے، پھر اپنی چیز کو کیا دیکھیں یہ اس سے ثابت ہے، ہمارا ماتم کرنا، ہمارا رونا، ہمارا غم کرنا، الگ الگ آیتوں سے کہ دیکھیں یہ اللہ کتاب میں سمجھا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو کرتا ہے قرآن کے ساتھ، کون ای قرآن فروش کہ جبرائیل بھی تڑپتا پھڑپڑاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، ڈباتا ہے دل کو کلام خطیر، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بخیڑوں میں الجھا ہوا، حقیقت خرافات میں کھو گئی،
یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ جو اندھیر ہے، مسلمان آئی رات کا ڈیر۔ اقبال کہتے ہیں نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ تو ایک یہ چیز، اب میں دوسرا شعر بھی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ بڑے عقیدت سے پڑھتے ہیں، وہ بڑے کیا بولتے ہیں اپنے اس سے پڑھتے ہیں، بڑے فخر سے پڑھتے ہیں وہ شعر۔ وہ کون سا، وہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے، جو کہ بڑی جتنا نفرت اس شعر سے کرتے ہیں، جو جتنے نفرت تو نہیں بولوں گا، جتنا تنقید اس شعر پہ کرتے ہیں، اتنے ہی زیادہ کئی زیادہ پسند اس شعر کو کرتے ہیں۔ میں آپ کو سنا دوں، ظاہر سی بات ہے جس مسلک پہ انگلی اٹھے گی، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، وہ اپنے مسلک کو ڈیفینڈ تو کرے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے تنقید کری، وجہ یہ تھی۔ دوسرا شعر یہ ہے جو کہ بڑی وہ فخر سے پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین آخرین، مرتضیٰ مشکل کشا شہر خدا۔ یہ شعر، اس سے پہلے ایک شعر وہ میں رہ گیا، لیکن یہ شعر بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں ان حضرات کو جنہوں نے تنقید کرتے ہیں علامہ اقبال کے، تو وہ ذرا ایران کا حال دیکھیں۔ ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، اور وہ اس کا وہ وجہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو انقلاب آیا تھا اس کی بنیاد علامہ اقبال کا کلام ہے۔ وہ آپ کی قائدین کی تقریر ہے، ہم اس کے ذریعے سے انقلاب لے کر آئے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کو علامہ اقبال نہیں کہتے ہیں، وہ ہم تو قلندر لاہوری کہتے ہیں، وہ مولوی کہتے ہیں، مولوی اقبال لاہوری، بڑی عقیدت سے نام دیتے ہیں، مولوی اقبال لاہوری۔ اور آپ ذرا، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا بھی ہے، باقاعدہ لائف انہوں نے بتایا ہے، اپنا زندگی کا واقعہ بتایا ہے کہ ہم ایران جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو، تو ہم بتاتے ہیں ہم پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں کہ آپ اقبال کے نگر سے آئے۔ وہ یہ چیز یہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ اتنا مانتے ہیں اقبال کو، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی دیواروں پہ شعر لکھے ہیں، وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں علامہ اقبال کی، تو بہت زیادہ عزت و احترام ہے وہاں پر ایران کے اندر، جو شیعوں کا گڑھ ہے، شیعوں کی حکومت جہاں ہے، ملک جسے کہتے ہیں۔ تو یہاں کے جو بڑے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، یہ ایران میں جا کے دیکھیں کہ اقبال کا مقام کیا۔ اللہ عزت تو مومنوں کے لیے ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، وہ اہل ایمان کے لیے دیتا ہے۔ تو کیا بولتے ہیں، ایک یہ چیز، اور اقبال کا ایک دعویٰ ہے، اقبال کا کوئی بھی شعر قرآن کے سنت کے ہٹ کے کوئی نہیں ہوتا۔ اقبال کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، میں اپنے پرانی ویڈیو کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ اگر میرے کلام کے اندر سے قرآن کے سوا کوئی دوسری شعر بھی موجود ہو تو مجھے خوار رسوا کرے، مجھے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے محروم کرتے ہیں اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی۔ یہ اقبال کا بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اتنا بڑا دعویٰ، کوئی تاریخ میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ایسے اتنا بڑا دعویٰ کیا۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی۔ دوسری چیز یہ ایک اور میں بتاؤں کہ ایک اور شعر میں آپ کو بتاؤں، اقبال کہتے ہیں، جو یہ تنقید کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں اس انہی کو کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، پر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کریں، وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کریں۔ یہ تو فقہ کا مطلب بنا دیا آپ نے سارا، فلاں نہیں فقہ تو فلاں نہیں فقہ۔ ایک اور چیز اقبال پھر وہی کہتے ہیں نا، حضرت امام حسین تو مجاہدوں اور شہیدوں کے راستے پر چل کر انہوں نے شہادت حاصل کی، حق کے راستے پر چل کر انہوں نے شہادت حاصل کی۔
اقبال اسی کو کہتے ہیں، ان دونوں کو بلاتے ہیں جو کہ یہ بیانات کرتے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کے۔ آج کل آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو اسٹیج پہ بیٹھتا تھا وہ مجاہد بھی ہوتا تھا۔ آج جو اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے یا پھر وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اسی ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، مجاہد نہیں ہے۔ اقبال اس کو کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، کہ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا جو کہ بہت بڑے ہیں، انہوں نے قرآن کے الفاظ کو قرآن کی آیت پڑھی، پھر اپنی چیز دیکھیں، یہ ہمارا رونا، یہ ہمارا ماتم کرنا، یہ ہمارا یہ منانا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، مطلب الفاظ جو ہے اس کے معنی بھی وہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ارے کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں، اور ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، بہت بڑی بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اقبال کے شعر پہ تنقید کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کچھ چیزوں کو تو مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ یہ لوگ کچھ چیزوں کو تو مانتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور علامہ اقبال کے کچھ چیزیں جو ان کے مطلب کے وہ لے لیتے ہیں، جو ان کے مطلب کے نہیں ہیں وہ پس پوچھ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانا مقصد تھا، اور ان کو بھی بتانا مقصد تھا جو کہ تنقید کرتے ہیں، جو دل آزاری کرتے ہیں، جو شاعر مشرق کہتے ہیں جن کو، میں تو انہیں شاعر مشرق مغرب جنوب پورے بر اعظم کا شاعر کہتے ہیں۔ آپ کی طارق جمیل کے بھی یہی الفاظ ہیں۔ اور جو کیا بولتے ہیں عہدہ بول رہا ہوں میں، کیا بولتا ہوں اس کو، جو مقام علامہ اقبال کو ملا ہے، جو خطاب اقبال کو ملا ہے، ایک میں ہوتا ہے نا جسے نشان حیدر، یہ علماء نے مطلب یہ مطلب ایک لیول ہوتا ہے، جو مقام اقبال کو ملا ہے، اور جو لقب اقبال کو ملا ہے، یہ لقب علماؤں میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس شخص کو ملا ہے، وہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کون سا؟ حکیم الامت۔ ارے آپ کی اس امت کا حکیم ہے، وہ تمہارے مرض کی دوا ہے، وہ جو بکھرے جاتے ہو تمہارے مرض کی دوا ہے، وہ اسلام کی بالکل کہتے ہیں اس کو۔ یہ تو آپ کے علماؤں میں سے اور آپ کے بڑے بڑے لوگوں میں سے جو کہ کتاب میں ڈوب جاتے ہیں ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اس شخص کو مل گیا۔ اگر ملا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو وہ بولتا ہے وہ حکیم الامت، تو وہ آپ کا جو مرض ہے اس کی دوا بتاتا ہے، اس کی دوا ہے وہ، تو اس کو سمجھیں، یہ دوا ہی ہے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے۔ تو میں نے نام نہیں لیا، شکر ہے اللہ کا میں نے نام نہیں لیا، تو نہیں میں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ چیز بھی اقبال سے ہی سیکھی ہے کہ اقبال کا ایک شعر ہے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ تو خیال رکھا کریں آپ سب، میں کوئی بڑا نہیں ہوں، بس اللہ نے جو سمجھ دیے، جو سمجھ دیے کہ اسی حساب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ نے بہت نوازا ہے، علم سے بھی اور عزت سے بھی، ایک فکر سے بھی، اسلام کی سوچ سے بھی، تو اس کے حساب سے بات کرتا ہوں۔ باقی آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ وہ شعر یہ ہے کہ سنبھال کے رکھو انہیں یہ فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کے رکھو انہیں یہ فرقے تمہارے ہیں، ارے عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، دونوں ہمارے ہیں، سارے خلفائے راشدین ہمارے ہیں، ہم ان میں کسی قسم کا کوئی فرق ایسا نہیں کرتے، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، سب کے اپنے دل کے اندر سبوں کی محبت رکھتے ہیں، اور اپنے ہیروز بولتے ہیں ان کو۔ ہمارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ہیں یہ لوگ، تو ان کو اپنے ہیرو سمجھیں، ان پہ کوئی تنقید نہیں کریں، کسی کو اوپر تو کسی کو نیچے، وہ کمپیریزن نہیں کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جب کمپیریزن ہوگا تو فرقے پیدا ہوں گے اور فرقوں کو آپس میں لڑایا جائے گا۔ آپ کو الجھانے میں بہت بڑا کردار ہے ان چیزوں کا، تو دشمن کی دشمنی اور دشمن کے اس سیاست سے اس کو ناکام بنائیں، اس کی سیاست کو ناکام بنائیں اور ان سب چیزوں سے باہر نکلیں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔